بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند سید محمد سبز قبا کون تھے؟ آخر ان کے مزار کو کیوں جلا دیا گیا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں یہی سب معلومات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ناظرین، ایران ایشیا میں موجود ایک اہم ریاست ہے، قدیم ترین تہذیبوں کا مرکز، جس کا پرانا نام فارس تھا۔ کئی حکومتوں نے یہاں جنم لیا اور یہاں پہ دم توڑا۔ ایک اہم جغرافیائی حیثیت کا حامل ملک ایران آج کل کافی اندرونی مسائل کا شکار ہے۔ ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، بظاہر مہنگائی کے خلاف ہونے والا یہ احتجاج ایک خطرناک موڑ اختیار کر چکا ہے۔ آغاز میں مظاہرین نے صرف حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کیا، جس میں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی گئی، لیکن بعد میں اچانک یہ خطرناک شکل اختیار کر گیا۔ توڑ پھوڑ، قتل و غارت اور عمارتوں کو نقصان پہنچایا جانے لگا، یہاں تک کہ اس احتجاج میں مذہبی مقامات کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ناظرین، انہی دنوں میں ایک دل سوز خبر گردش کر رہی ہے کہ ایران میں موجود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے، جن کا نام سید محمد تھا، ان کے مزار اقدس کو نقصان پہنچایا گیا، بے حرمتی کی گئی اور ان کی زری کو نظر آتش کیا گیا۔ آخر یہ ہستی کون ہے؟ ہم آپ کے سامنے یہی سب بیان کریں گے۔ ناظرین، اس ہستی کا نام محمد بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ عوام میں ان کا لقب سبز قبا مشہور تھا۔ انہوں نے عباسی خلافت کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ سے ہجرت کی تاکہ یہ پرامن طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں اور امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کو لوگوں پر عیاں کر سکیں۔ وہ مدینہ سے ہجرت کر کے ایران کے شہر اہواز تشریف لائے۔ یہاں آ کر آپ زبیدہ نامی ایک خاتون کے گھر مہمان بنے۔ آپ کی شخصیت کے رعب اور جلال کو دیکھتے ہوئے اس خاتون نے آپ سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ جب امام زادے نے دیکھا کہ یہ عورت مومنہ ہے تو انہوں نے دعا فرمائی، جس سے اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اس عورت نے یہ کرامت دیکھتے ہی انہیں اپنے گھر مہمان بننے کی دعوت دی اور ان کی خدمت کرنے لگی۔ جب انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے 3 روز گزر گئے تو انہوں نے اس خاتون کے لیے دریائے دیز سے پانی کی مشکیں بھر کر لانا شروع کی۔ آپ کے ہاتھ میں اتنی شفا تھی کہ آپ کا لایا ہوا پانی جو بھی پیتا اس کا ہر مرض دور ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے اندر آپ کے معجزات مشہور ہونا شروع ہو گئے اور لوگ آپ کو جاننے لگے۔ ناظرین، سادات کی پہچان کے طور پر یہ ہمیشہ سبز قبا پہنتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگوں میں سید محمد سبز قبا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 19 سال ہوئی تو آپ کا آخری وقت آن پہنچا۔ اس وقت زبیدہ خاتون آپ کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ مجھے اپنے خاندان اور قبیلے کے متعلق خبر دیں۔ سید محمد نے کمزوری اور بیماری کے عالم میں اپنی آنکھیں کھولی اور اس سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں یہ راز تمہیں بتاؤں تو حکومت کے کارندے تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ اس خاتون نے آپ سے پوچھا، کیا آپ ہاشمی ہیں؟ یہ سنتے ہی سید محمد سبز قبا نے اپنی آنکھیں کھولی اور بند کر لی۔ کچھ لمحات بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبا کے دامن سے ایک خط برآمد ہوا، جس پر آپ کا شجرہ نسب لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس خاتون نے وہ شجرہ نسب پڑھا
تو وہ اپنا سر پیٹنے لگی اور گریہ کرنے لگی کہ میں اپنے امام زادے کی خدمت اس طرح نہ کر سکی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ ناظرین، روایات میں آیا ہے کہ حضرت سید محمد ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس عورت کے حوالے ایک خط کیا اور کہا تھا کہ اسے میرے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے کر دیں اور اس امر کو چھپائیں تاکہ حکومتی کارندے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آپ کی وفات کے بعد اس عورت نے اس خط کو امام کی خدمت میں بھیج دیا۔ جیسے ہی امام علی رضا علیہ السلام کو یہ خط ملا تو امام ان کے مزار پر تشریف لائے اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی زیارت کیا کریں۔ ان کا روضہ شروع میں لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے انتظامات کیے۔ ناظرین، یہی وہ مزار ہے جسے شر پسندوں نے کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے اور امام زادے کی زرعی اقدس کو نظر آتش کیا ہے۔ ناظرین، یہ زمانہ فتنوں اور تباہیوں کا دور ہے، ایسی تباہی جو کہ بڑھتی چلی جائے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ یہ تمام خبریں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ ایک خاص وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور ایک مسیحا آئے گا اور ساری دنیا کو امن عطا کرے گا۔ ناظرین، ایران کا مستقبل کیا ہوگا؟ روایات اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں ایران کے متعلق کیا پیشن گوئیاں موجود ہیں، اس سب کا ذکر ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔